فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج رب کریم نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ صاحب خانہ کو بالخصوص ہمارے حسنات بھائی کو میں بہت مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا کا میلاد منانے والے، یہ اللہ کی عطا سے ہی موقع ملتا ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ اور وہ بڑی پیاری بات مولانا عبدالستار خان نیازی لکھتے ہیں نا، کہ فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو کیوں نہ جن کا صدقہ کھائیں، ان کے گیت گائیں۔ تو اس محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی گئی ہے، اور ماشاءاللہ مجھے ڈی ایس پی صاحب بتا رہے تھے کہ ہر سال ہی یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اور ان کے سارے گھرانے کو اس کی برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو، ان کے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہم میں سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشیں، تمنائیں، التجائیں، ڈیزائرز وہ جلدی پوری ہو جایا کریں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ قضیت لہ مئۃ حاجۃ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کی 100 حاجات پوری ہوں گی۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مئۃ مرۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، قضى اللہ لہ مئۃ حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 منہا لآخرتہ، اس میں 70 جو ہیں وہ آخرت کی ہوں گی، اور 30 منہا لدنیا، اور 30 جو ہے وہ دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، ہم چاہتے ہیں مشکلیں ٹلیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پرابلم سالو ہوں، تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پرابلم، یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسلام کا ایک حسن ہے، اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ میں پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک بار آپ کے گھر بہت سے مہمان آ گئے۔ اب مہمان تو بہت سارے آ گئے، مگر گھر میں اتنا کھانے کو نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ مہمانوں کے سامنے روٹی کے ٹکڑے تو دسترخوان پر ڈال دیے، مگر چراغ بند کر دیا، لائٹ آف کر دی، کہ اب کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس نے کتنا کھایا ہے، تھوڑا ہی کھانا ہے، تھوڑا بہت سب مل کے کھا لیں گے۔ مگر وہ سارے کے سارے لوگ کیسے تھے؟ شاید ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے یار لائٹ بند ہوئی ہے نا تو زیادہ اپنی طرف کر لو، ہے ہی تھوڑا، پھر ہمیں تو ملنا نہیں ہے، دوسرے کھا جائیں گے۔ وہ کیسے نیک لوگ تھے کہ کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ جب کچھ دیر کے بعد لائٹ آن کی گئی تو سارے کے سارے ٹکڑے دسترخوان پر موجود تھے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ ہر بندے کا خیال یہ تھا
ایوری پرسن اوور دیر آر تھنکنگ، وہ سوچ رہا تھا کہ میں ہاتھ روک لوں دوسرا بھائی کھا لے، دوسرا بھائی جو ہے اس کے پیٹ میں اناج چلا جائے، میری خیر ہے۔ یہ ہے بیوٹی آف اسلام، یہ ہے ہماری شریعت کہ دوسروں کے بھلے میں ہماری خیر ہو، دوسروں کو بھلا چاہنے والا یہ مسلمان ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے، یار میرا کام سیدھا ہو جائے، دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے یہ حدیث سنیے، کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، طلب ہو اسے، اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو پریورٹی دے دے، ترجیح دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جسٹ یہ بہت بڑا کام نہیں ہے یہ وہ چھوڑے اور دوسرے کو دے دے، دیر از نو لمٹ۔ آپ چاہے اس کی قیمت ہی کوئی نہ ہو مگر کسی اور مسلمان کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ پانی پینا چاہتے ہیں، ایک اور بھائی بھی، اسے بھی پیاس لگی ہے، آپ اس کو پانی دے دیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جانا ہے۔ لیکن جو آپ کے ایثار سے دوسرے بھائی کے دل میں خوشی داخل ہوگی، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن آج یہ دن نہیں دیکھ پا رہے ہم۔ آج ہر شخص نفسا نفسی کا ایک ایسا دور نظر آ رہا ہے کہ آج بندہ کہتا ہے میرا کام سیدھا ہو، دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را آج میں اسلام کی اس خوبصورتی کو، ایثار کو، مسلمانوں کی خیر خواہی کو بیان کرنے آیا ہوں۔ ایک بار جنگ یرموک کا موقع تھا، ایک صحابی زخموں سے چور چور تھے، زخم بہت تھے ان کے جسم پر، تو پیاس سے کرا رہے تھے، لاسٹ بریتھ چل رہی تھی، آخری سانسیں تھیں۔ تو ان کی ایک رشتہ دار خاتون تھی، وہ پانی لے کر ان کے پاس پہنچی، پیاس کے مارے وہ نڈھال تھے۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ بھر کے ان کے قریب کیا، قریب ہی ایک اور صحابی رسول کے کراہنے کی آواز آئی، وہ بھی زخموں سے چور تھے، انہوں نے کہا پانی۔ جو یہ والے صحابی تھے جو خود آخری سانسیں لے رہے تھے، کہتے جاؤ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو۔ اس تکلیف کے عالم میں، اس پرابلم کے عالم میں وہ صحابیہ، وہ خاتون پانی لے کر دوسرے کے پاس پہنچی۔ جب دوسرے کے پاس پہنچی تو ان کو تیسرے کی آواز آئی، وہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ وہ خاتون تیسرے کے پاس پہنچتی ہیں، تیسرے صحابی رسول کا انتقال ہو چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس آئیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، دوڑتی ہوئی پہلے صحابی کے پاس آئیں جنہیں چھوڑ کر گئی تھیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن آپ سوچئے، آخری سانسیں تھیں پھر بھی ایثار تھا، تکلیف تھی پھر بھی ایثار تھا۔ آج ہم سکون میں بھی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج اچھے دن ہیں پھر بھی جناب کسی کے لیے بھلا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے آئے ہیں نا، ان کی ہی تعلیمات آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ تھا، پیارے آقا کی صحابہ کو تربیت تھی، وہ دوسروں کا بھلا سوچتے۔ ایک صحابی کے گھر پر سری کو ہم بکرے کا سر جس کو کہتے ہیں، مغز وغیرہ جس میں ہوتا ہے، عربی بہت شوق سے لوگ، یہ عربی لوگ اسے بڑا شوق سے کھاتے ہیں، اور عرب میں ایک رواج ہے کہ جس کو بڑی عزت دینی ہو تو اسے سری پیش کی جاتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری کسی نے تحفے میں بھیجی، صحابی رسول کو ضرورت تھی، کھانا بھی گھر میں کافی دنوں سے کوئی اچھا پکا نہیں ہوگا، مگر کہنے لگے یار میرے پڑوسی جو ہے نا، میں نے دیکھا ان کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، ان کو بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ سری اٹھائی اور برابر میں پڑوسی کو بھیج دی۔ اس پڑوسی کے گھر گئے، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، مگر سوچا یار ہے تو بڑا اچھا کھانا، مگر میرا پڑوسی جو ہے نا اس کو بڑی ضرورت ہے، انہوں نے ادھر بھیج دی۔ 7 روایت کے الفاظ ہیں، 7 گھروں سے سری گھوم کر وہ واپس پہلے صحابی کے گھر پہ آ گئی۔ ایوریبڈی اوور دیئر، سارے ایثار کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک بار سیدی قطب مدینہ، یہ مولانا ضیاء الدین مدنی، ہمارے جو امیر اہل سنت ہیں مولانا ریاض قادری صاحب، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں، مدینہ شریف میں رہے اور اب جنت البقیع میں موجود ہیں۔ وہ بتاتے ہیں مدینہ شریف میں پہلے لوگ کیسے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا، بزنس مین کے پاس، دکان اس کی کپڑے کی تھی، کہا حضور مجھے یہ والا کپڑا دے دیں۔ تو وہ تاجر کہتا ہے کپڑا تو میرے پاس ہے بھائی، اور آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا آرڈر دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری صبح سے بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے، سامنے جو میرے بھائی کی دکان ہے نا وہ صبح سے خالی بیٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک نہیں گیا،
میرے پاس یہ کپڑا موجود ہے، میں دے سکتا ہوں آپ کو، مجھے نفع بھی ہوگا، مگر آپ ایسا کریں نا یہ کپڑا اس سے لے لے، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ کیسا جذبہ تھا؟ مرتے وقت ایثار، کاروبار میں ایثار، کھانے پینے میں ایثار۔ ہم کسی چیز میں ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، جو پھینکنے والا ہے، جو ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں، چلو یار غریب کو دے دو، اب چپل پھٹنے لگ گئی ہے، برتن پرانے ہو گئے، کمبل پرانے ہو گئے، جیکٹ میں تو پہنتا نہیں، اب کسی غریب کو دے دو۔ اب ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کا خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے کام کا نہیں بچتا۔ سوچئے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، بیکار دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا دیا ہے؟ بہترین دیا ہے۔ جس نے دیا ہے اسی کی راہ میں دینا ہے، لیکن بچا ہوا، بیکار، پھینکنے والا، سوچئے یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا بن گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 4 پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک میں اپنی پیاری چیز، بہترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ بہترین چیز نہیں نکلتی ہے، بیکار، بچا ہوا، پھینکنے والا، ضائع۔ کھانا پکایا دوستوں کے لیے، بچ گیا، چلو یار کسی مدرسے میں بھیج دو، بچ گیا پھر نا۔ یعنی آپ کو اللہ کی راہ میں دینے کا خیال کب آیا؟ جب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے، لطف یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے خریدوں کسی غریب کے لیے بھی خرید لوں، جو اپنے لیے پکاؤں وہ کسی غریب کو بھی کھلاؤں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا صدقہ نہیں پہنچتا۔ میں نے کسی کو کمبل دلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا؟ وہ یہ تو کسی مسلمان کو ملا نا۔ لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے۔ اپنے بچے کو کپڑے دلانے ہیں تو برانڈڈ دلانے ہیں، اور جب میری راہ میں خرچ کرنا ہے تو جس میں 2 سوراخ ہو گئے وہ والا کرنا ہے۔ دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مگر اسی کی راہ میں خرچ کرتے وقت ہمارا دل کیوں نہیں چلتا؟ اسی کے بندوں کی مدد کرتے وقت ہمارا دل کیوں نہیں چلتا؟ سمجھیے اس بات کو۔ اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں، آپ خرچ کریں گے وہ اور دے گا، آپ کسی کی مدد کریں گے وہ اور نوازے گا، لیکن یہاں مائنڈ سیٹ ہی عجیب و غریب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ چینی کی بوریاں خریدتے، شکر، اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ پیسے بانٹ دیں، آپ شکر کیوں بانٹتے ہیں؟ فرمایا مجھے شکر بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں مجھے جو پسند ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی نا، پیارے آقا کے پاس آ گئے، کہا حضور میرا سب سے اچھا باغ یہ ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور میرا سب سے اچھا گھوڑا یہ ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ واٹ ایور دے لو، ان کو جو پسند تھا، بہترین تھا، اللہ کی راہ میں دیا۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں جناب میری بہترین چیز تو ایک ہی ہے نا، وہ دے دوں گا تو پھر کیا ہوگا، وہ تو ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ ایک کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، تمہیں اچھی لگتی ہے نا، اگر یہ دے دو گے تو وہ اور نہیں دے سکتا، اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے، تم دو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ تو کاش ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسلمانوں کی مدد کریں اور دل کھول کر اوپن ہارٹڈلی کریں، مگر آج حال یہ ہے مدد کرنا تو دور کی بات، ایثار کرنا تو دور کی بات، ہیلپ کرنا تو دور کی بات، آج پرابلم کریٹ کیے جاتے ہیں، ڈیفیکلٹ لائف کی جا رہی ہے لوگوں کی۔ ایک بات سمجھیے گا، اللہ کو بڑا پسند ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کی ڈیفیکلٹی کو، تکلیف کو دور کرے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سوا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، قیامت کا دن جو ہوگا نا، رب کے عرش کے سائے کے سوا there is no shadow، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ اللہ کے حبیب فرماتے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک فرمایا مسلمانوں کی مشکل کو دور کرنے والا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچئے ہم میں کون ہے ایسا؟ ایسے لوگ ہیں، ضرور ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، کئی محلوں میں، کئی خاندانوں میں نظر آتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مشکل میں گرفتار ہوتا ہے نا، ان کے پاس جاتا ہے، وہ منع نہیں کرتے، وہ مدد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نہیں کر پاتے الگ بات ہے، مگر they are always willing to do something for anybody، وہ تیار ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ نے سبحان اللہ یہ وصف دیا ہے انہیں،
اور کمال یہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ اس بندے کو ملے گا کہ جو لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہو، ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا، میں سوچنے لگا کہ پرابلم سالور کی تو بڑی زبردست فضیلت ہے، جو پرابلم کریٹر ہوتا ہوگا، جو لوگوں کے لیے تکلیف پھیلانے کا باعث ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھاڑتا ہے، روب میں لے لیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں کسی صورت بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ کون اچھے ہیں کون برے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے یہ، آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے کہا حضور ہمیں اپنے اچھوں بھلے لوگوں کی خبر دیں۔ کون لوگ بھلے ہیں اچھے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو۔ یعنی بندہ اس سے خیر کی امید رکھتا ہو، یار یہ بندہ ہے نا خیر ہے، پھر اچھا ہی سوچے گا، اچھا ہی کرے گا۔ یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ اچھے بندے ہیں۔ اور فرمایا تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو، ڈر لگے، خوف آئے، کام کریں تو بھی خوف، رشتہ داری کریں تو بھی پرابلم، پڑوس بن جائے تو بھی ٹینشن۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی دوستی بھی نہ کرو دشمنی بھی نہ کرو، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رب کو وہ پسند ہے کہ جس کے ساتھ لوگ ایزی فیل کریں، کمفرٹ فیل کریں، انہیں ٹینشن نہ ہو۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو ایسا بندہ بننا ہے، مجھے اور آپ کو ایسا امتی بننا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ سوچیں یہ ہے شریعت۔ کسی کا مال دبا لیا، کسی پر روب جما دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، بھائی کوئی میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے ہر وقت کوئی کسی کا بگاڑ نہیں پاتا، مگر مظلوم کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن انسان پھر پچھتائے گا کہ میں نے کیوں کسی کا دل دکھایا۔ تو ہے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، زندگی ایسی گزاریے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ تکلیف دینا جو ہے نا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن، if anybody give difficulty to any Muslim, من آذا مسلمن، there is no category over here۔ یہ نہیں کہا کہ کسی رشتہ دار کو، کسی محلے والے کو، اپنی برادری والے کو، نہیں، فقط مسلم فرمایا۔ کسی مسلمان کو اگر کسی نے تکلیف دی، من آذا مسلمن، اللہ کے حبیب فرماتے فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ڈائریکٹلی نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اے نبی کا میلاد منانے والوں، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ آقا کو تکلیف دوں؟ لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے من آذا مسلمن فقط آذانی، اور پھر آگے فرمایا من فقط آذانی، یعنی جس نے مجھے تکلیف دی، من آذانی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب سوچئے کسی مسلمان کو تکلیف دینا بات کدھر تک جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنی لائف گزاروں، میرے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، روب ہے، کوئی سورس ہے، ملازم میرے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، غریب رشتہ دار کچھ بول نہیں سکتا، وہ نہیں بول سکتا، مگر رب دیکھ رہا ہے۔ ہمیں نبی پاک کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا تو نبی پاک سے زیادہ سورسفل آدمی کون گزرا اس دنیا میں؟ پیارے آقا سے زیادہ باکمال کون گزرا؟ نبی پاک سے زیادہ اتھارٹی کس کے پاس رہی؟ معذرت کے ساتھ ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں، بہت بڑی اتھارٹی ہوں گے، لیکن یہ اپنے علاقے کی اتھارٹی ہے نا۔ کراچی کا کوئی ہیڈ ہوگا، کوئی سندھ کا ہیڈ ہوگا، کوئی پاکستان کا ہیڈ بن جائے گا۔ ایک ملک تک تمہاری حکومت چل سکتی ہے نا۔ دنیا میں کوئی ایسا آیا ہو تو بتاؤ کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے اور دو ٹکڑے کر دے؟ ہے آقا دعا فرمائے تو سورج واپس پلٹ آئے، نبی پاک دعا کریں تو بارش برسے، آقا دعا کریں تو بارش رک جائے۔ نبی پاک کا یہ کنٹرول رہا ساری کائنات پر۔ ہیں نبی پاک رب کی بارگاہ میں آسمانوں پر چلے جائیں، شب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا۔
اتنی بڑی اتھارٹی، اتنا بڑا کمال، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہیں، اپنے غلاموں کو سواری پر ساتھ بٹھا لیا کرتے۔ کبھی کبھی تو کوئی حبشی غلام آتا اور آ کر عرض کرتا حضور میرے گھر چلیے نا، میرے گھر آپ کی دعوت کرنی ہے۔ نبی پاک کو یہ بھی بتا دیتا کہ حضور گھر پہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، پرانی چربی پڑی ہوئی ہے، مینیو بھی بتا دیا۔ ہمیں کوئی کہے ہمارا ملازم آ کے صاحب گھر پہ آئیے گا اور گھر پہ دال چاول کھلاؤں گا، تو ہم کہیں گے یار آج کل بڑا بیزی ہوں، پتہ ہی ہے تمہارا شیڈول کتنا ٹائٹ ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے بیٹا، اس طرح اس کو ہم وائپ آف کر دیتے ہیں۔ یقین کریں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ اپنے امیر دوستوں کے گھر نہ جائیں نا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہزاروں لوگ ہیں وہاں آنے والے۔ کبھی کسی غریب ملازم کے گھر چلے جانا، کبھی اس کے والد کے کاندھے کو، جنازے کو کاندھا دے کر آ جانا، کبھی اس کے گھر کی چائے پی کر آ جانا، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر تک آئے تھے، ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔ اور یہ عاجزی، یہ انکساری کونین کے والی ہمیں سکھا رہے، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم ان کے قدموں کے، جوتے کے لگے ہوئے، نالین اقدس پر لگے ہوئے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ اتنی بڑی شخصیت ہو کر غلاموں کے گھر جاتے۔ مدینے کے لوگ صبح صبح پیارے آقا کے دروازے پر آتے، برتن لے کر حضور پانی کو تبرک بنا دیں، حضور اپنا مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے۔ سردیوں کے دن آ گئے، ٹھنڈا پانی لے کر آ گئے، آقا نے انہیں بھی واپس نہیں لوٹایا کہ چل کر آئے ہیں، ان کے برتن میں بھی اپنا ہاتھ ڈالی جا رہے ہیں۔ آقا کی سیرت کے بارے میں آتا ہے، مدینے کے بچے نبی پاک کا ہاتھ پکڑ لیتے، جس سمت لے جاتے آقا ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ عاجزی، یہ فلیکسیبلٹی، یہ نبی پاک کا غلاموں سے برتاؤ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ پلیز سمجھیے اس بات کو۔ زندگی میں وہ شخص کامیاب ہے جو لوگوں کے لیے آسان ہے، فلیکسیبل ہے، ایزی ٹو ایکسس ہے۔ وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میرا روب ہے، میرا دبدبہ ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی نگاہیں نہیں ملا سکتا، یہ تکبر، یہ انداز اسلام کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمبل، پولائٹ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا پیکر انسان قبول ہے۔ آج آپ تکلیف پہنچائے تو دیں گے، کل جواب کیسے دو گے؟ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا، اور اس سے اندازہ ہوگا آپ کو۔ ایک اور بات بتاتا چلوں اس حدیث کو سنانے سے پہلے۔ ماشاءاللہ یہاں مجھے نمازی چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، حاجی بھی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے، روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے، نماز پوری پڑھنی چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ پوری دینی چاہیے، ڈیفینیٹلی۔ لیکن بعض اوقات وی آر ویری پنکچوئل، ان معاملات میں بعض اوقات بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ میں نماز نہ پڑھوں اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا۔ روزہ میں نہ رکھوں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ نہ دوں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جب چاہے کرم سے معاف فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد جو ہے نا، جو اللہ کے ساتھ ساتھ بندے کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے، فرمایا اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم بعض اوقات حقوق اللہ میں پنکچوئل ہوتے ہیں، حقوق العباد میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا، ویری امپورٹنٹ کوسچن، صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ میں یہی سوال اگر آپ سے کر لیتا ہوں تو شاید آپ بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے اس وقت جواب دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں حضور وہی شخص مفلس ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ ایسا ہی ہم بھی سمجھتے ہیں یار جو بیچارہ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے۔ صحابہ نے بھی یہ جواب دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا۔ حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں، آقا فرماتے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، جس میں روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی۔ اے نمازیوں سنو، اے روزہ داروں سنو، اے حاجیوں سنو، آقا فرماتے پہاڑ جتنی نیکیاں لائے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، یہ سارا اکاؤنٹ بھی لے کر آئے گا۔ روزے نمازیں بھی ہوں گی اور حقوق العباد کا برڈن بھی ہوگا۔ اب وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آگے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارا حق دلا، مالک آج ہمیں حق چاہیے، اور اللہ یاد رکھیے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جس کا دل دکھایا ہوگا نا وہ اس کے حج لے جائے گا، مثال دے رہا ہوں، جس کے پیسے دبائے ہوں گے وہ اس کے بدلے نمازیں لے جائے گا۔ دوسرا آئے گا مولا سب کے سامنے گالی دی تھی، وہ اس کی جناب
صدقے لے جائے گا, ایک ایک کر کے لوگ نیکیاں لے جائیں گے. اب کچھ بھی نہیں بچے گا, مگر لوگ پھر بھی باقی ہوں گے. کچھ لوگ اتنے, میں کیا کہوں ان کو, ظالم کہوں, بد اخلاق کہوں, دل توڑنے والا کہوں, کہ جن کی ساری زندگی ایسے گزری ہے, سینکڑوں لوگوں کے دل توڑے ہیں, سینکڑوں لوگوں کو ظلم کیا, ایک دو نہیں ہیں. اب اتنی ساری پلٹن سامنے کھڑی ہوگی, آقا فرماتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اب کیا ہوگا, ان بندوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے, اپنے گناہ نہیں, لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے, اور پھر اعلان ہوگا اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہوگا مفلس, یہ ہوگا غریب. قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کوئی اور نہیں ہوگا, جس نے نیکیاں بڑی کی تھی مگر ساتھ لوگوں کے ساتھ بڑا برا برتاؤ بھی کیا تھا. سمجھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے بندوں کو راضی کیجئے, اللہ کی مخلوق کو ناراض نہ کیجئے. یاد رکھیے پڑوسی کے کتنے حقوق بیان ہوئے, کہ اگر پڑوسی کہے نا بندہ اچھا ہے. ایک بار ایک شخص کے بارے میں آیا, بلکہ ایک خاتون کے بارے میں نبی پاک سے سوال کیا گیا کہ حضور ایک خاتون بڑے روزے رکھتی ہے, بڑا صدقہ دیتی ہے, مگر پڑوسی بڑے پریشان ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ جہنمی ہے. روزے تھے, صدقے تھے, ایکسٹرا روزے تھے. ایک اور خاتون کے بارے میں عرض کیا حضور ہم ایک اور خاتون ہے زیادہ روزے نہیں رکھتی, فرض روزے رکھتی ہے, کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی, زیادہ صدقہ بھی نہیں دیتی, پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ جنتی ہے. Look at the importance of neighbor. مگر آج پتہ ہی نہیں پڑوس میں کون رہتا ہے. پریشان ہے تو ٹھیک ہے, ہم اونچی آواز سے اپنا ڈیک چلائیں, مائک چلائیں, میوزک چلائیں, گاڑی رات کو دیر سے لے آ کے جتنے ہارن بجانے بجائیں, بے شک ان کی نیند خراب ہو جائے. ابھی تو چلے آپ ڈیفینس میں ہیں, ورنہ دوسرے علاقوں میں کیا ہوتا ہے, کچرے اپنا گھر کا نکالا پڑوسی کے آگے ڈال دیا, کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے اسلام. سمجھیے میری بات کو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. صحابہ سنتے گئے. ایک صحابی کہتے اتنے حق بیان کیے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ آقا ابھی وراثت میں بھی حصہ بیان کر دیں گے. یعنی اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے, مگر یہاں تو خیال ہی نہیں ہے پڑوسی راضی ہے, بلکہ شاید سب کے ہی پڑوسی ایک دوسرے سے ناراض ہیں. سارا اپنے آفس میں جائیں تو سارے کسٹمر راضی ہیں, کیونکہ ان سے کاروبار ہوتا ہے نا. جس محلے میں رہتے ہیں اس کے پڑوسی سارے ناراض ہیں. ناراض ہے تو اپنے گھر میں 2 روٹی زیادہ کھائے. لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا ٹینشن ہے اگر وہ ناراض ہے تو, اپنے گھر میں ہے نا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسلام ہمیں بہت سارے حقوق بتاتا ہے. ہم سے کوئی کیوں ناراض ہو, آپ یوں سمجھ لیجئے دنیا میں کسی کو ناراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں بڑی رسوائی ہونی ہے. آخرت میں مثال دیتا ہوں, اگر آپ کو کہ یار فلاں بندہ ناراض ہے, راضی کر لو ورنہ کل آپ کے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے نکل کر اس کو کریڈٹ ہو جائیں گے. آپ تو رات سوئیں گے نہیں جب تک اس کو راضی نہ کرے. صبح 10 لاکھ کا لاس ہے, بہت زیادہ ناراض ہے, 25 لاکھ ڈیبٹ ہو جائیں گے, تو شاید آپ رات اس کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے, نہیں بھائی تیرے کو راضی کیے بغیر نہیں جاؤں گا. 25 لاکھ چلے جائیں گے صبح. دنیا کا لاس ہو, ہم ہر بندے سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. سوچیے اگر حج چلے گئے, عمرے چلے گئے, اس کے گناہ میرے سر آ گئے, ایک ایک نیکی کو ترسے گا بندہ. یاد رکھیے گا, آج زندگی میں ذرا کہیے سبحان اللہ, ارے زور سے کہیے سبحان اللہ. سیکنڈ نہیں لگتا, مگر یہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. یہ زندگی میں موقع ہے نا, مرنے کے بعد نہیں ہوں گے. اب نیکیاں بلاک ختم, اب بندہ ترسے گا, کیونکہ جب ججمنٹ کا ڈے آئے گا اس دن میزان لگایا جائے گا نا. کسی کی 1 نیکی کم ہوگی, کسی کے 2 گناہ زیادہ ہوں گے. اگر پلڑا گناہوں کا بڑھ گیا تو جہنم میں جائے گا. روایتوں کے الفاظ ہیں, ماں آئے گی بیٹے کے پاس, بیٹا آج مدد کر دے, 1 نیکی دے دے, میں تیرے لیے ساری زندگی تڑپتی رہی. بیٹا ماں کو کہے گا نہیں ماں آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا, میں بھی پریشان ہوں. باپ جائے گا بیٹے کے پاس, بیٹا جائے گا باپ کے پاس, بابا 1 گناہ لے لو میرا, پھنس گیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا ساری زندگی تو خدمت کی, آج گناہ نہیں لے سکتا. یہ ویلیو ہوگی قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی. اور اس دن بندہ سوچے گا یار میں لوگوں کا دل دکھا کر آ گیا, لوگوں کی غیبتیں کر کے آ گیا, لوگوں کو گالیاں نکال کر آ گیا, لوگوں کو ظلم کر کر آ گیا, اس کے پیسے دبا لیے میں نے. امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے, try to understand, I'm not talking about the millions rupees, only 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کو 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. 700 جماعت سے پڑھی ہوئی مقبول نمازیں. شاید ساری زندگی میں نہیں ہوں گی اتنی نمازیں تو ہمارے پاس. صرف 3 پیسوں کے بدلے ادھر لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں بھائی, کروڑوں روپے دبا جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں وصول کر سکتے ہو تو کر لو,
وہ غریب نہیں کر سکے گا وصول، مگر ایک دن ایسا وصول ہوگا کہ اس دن تباہی مقدر نہ بن جائے۔ پلیز خدا کے واسطے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سیکھ جائیے۔ اگر زندگی میں کسی کو ڈانٹ دیا ہے، اگر زندگی میں کسی پر ظلم کر لیا ہے، اگر زندگی میں کسی کا دل دکھا ہے، آج معافی مانگ لو۔ اس میں انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہاں بالکل معافی مانگ کر راضی کر لیجئے۔ اور پھر ان میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وہ رشتہ داروں کا ہے، فیملی کا ہے، خاص طور پہ ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، جو جتنے کلوز ہیں ان کا حق اتنا زیادہ ہے۔ مگر آج عجیب معاملہ ہے، ساری دنیا میں ڈنکے ہوتے ہیں، یار یہ بڑے بڑے حسن اخلاق کے پیکر ہیں، بڑا مسکرا کے ملتے ہیں، ویری اسمائلی فیس، آلویز ہمبل۔ یہ بندہ ہمبل، پولائٹ، مسکرانے والا گھر میں ببر شیر بنا ہوا ہوتا ہے، گھر والے ساری پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ یہ کیسی ہمبلنس ہے کہ دوست کے لیے تمہارے پاس آدھی رات کو وقت ہے، رات کو 3 بجے دوست فون کرے، یار جلدی آنا، موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، گاڑی پنچر ہو گئی ہے۔ ارے بھائی حیات آیا تیرے لیے جان حاضر، دوست کے لیے رات 3 بجے جانے کے لیے تم تیار ہو۔ ماں کہے بیٹا 2 بجے پانی پلا دو، کہ ماں خود پی رہو نا، رکھا کرو اپنے پاس پانی، مجھے کیوں اٹھا رہی ہو۔ ابو کہیں طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل جانا ہے، ارے ابو اب سونے دے، صبح چلا جائے گا۔ یعنی ماں باپ کے لیے وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے جو دوستوں کے لیے ہے، جو کسٹمرز کے لیے ہے، جو فرینڈز کے لیے ہے۔ پلیز، میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی تو آپ کے دوست بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مگر پریورٹی تو ماں باپ کو ہے نا، پھر بھائی بہنوں کو ہے نا، بیوی بچوں کو ہے نا۔ تو خدا کے واسطے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے، خیرکم، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اور آقا فرماتے سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ تو کیا ہم بہترین ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ آج گھر میں جائیں تو ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، اچھا خاصا گھر میں مسکرا رہے ہوں گے سارے بھائی بہن، بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے، جیسے ہی ہم داخل ہوئے سب خوب خاموش، مسکراہٹ ہی چلی گئی۔ اپنے بارے میں چیک کیجئے، کبھی آپ کو ٹیسٹ کرنا ہونا، چلیں آج ہی کر لیجئے گا، گھر جائیں اور گھر والوں کے تھوڑا فیس ریڈ کریں کہ آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد دے آر فیلنگ کمفرٹ، ریلیکس، یا آپ کے جاتے ہی گھر میں سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ایسے بھی ابا ہوتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے سو جاؤ سو جاؤ، ابو آ گئے ہیں، وہ ابا آیا ہے انسپیکٹر آیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی والد گھر میں جائے بچے دوڑتے ہوئے آ کے لپٹ جائیں کہ ابو آ گئے ہیں نا۔ یہ فیلنگ پیدا کیجئے۔ نبی پاک کا یہ انداز تھا، حسنین کریمین کاندھوں پر سواری کرتے تھے، امام حسین پیارے آقا کے کندھوں پر سواری کرتے تھے، نبی پاک اپنے زوجہ کے ساتھ گھر کا کھانا بنانے میں ہاتھ بٹاتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ فیملی پریشان ہے۔ اور یاد رکھیے فیملی بھی اللہ کی بندی ہے، یاد رکھیے گا، جو بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کو ستاتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو کاش کہ ہم لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کریم آپ کے لیے بہت دنیا آسان کر دے گا۔ اور ایسے ہیں لوگ، یاد رکھیے، اور آپ دیکھ لیجئے اپنی زندگی میں بزرگ بیٹھیں یہ بتائیں گے کہ جن لوگوں کا کام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے نا، اللہ ان کے لیے بھی بڑی آسانی کر دیتا ہے، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لوگ بڑی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے تو کام کر کے جاؤ کہ جب دنیا سے جائیں تو کوئی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ بڑا اچھا بندہ تھا مالک، اس کی مغفرت کر دے۔ یہ نہ کہیں کہ جان چھوٹی جناب، دنیا سے گیا، ہماری جان چھوٹ گئی، ایسا نہ کریں۔ آخری واقعہ سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات مجھے سمجھانی تھی، یہ جو تکلیف پہنچانے والا امر ہے نا، اچھا اس میں کچھ لوگ تو ڈیلیبریٹلی ظالم ہوتے ہیں، وہ تو غلطی ہے، ظلم کرنے والے یا روب جمانے والے، دھونس دھمکی والے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کا ایٹیٹیوڈ لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا لیکن چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ طنز کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، کسی کے گھر گئے، مہمان بنے، بہت اچھی بات ہے، مہمان اللہ کی نعمت ہوتا ہے، مگر وہ مہمان زحمت کب بنتا ہے؟ اب کچھ لوگوں کا کیا انداز ہوتا ہے، کسی کے گھر گئے، ارے یار ابھی تک وہی پرانے ہی صوفے ہیں، اتنا پیسہ ہے گھر کب بدلو گے؟ یار ابھی تک اسی ایریا میں رہ رہے ہو، گاڑی تو دیکھو تمہاری کتنی پرانی ہے، یار نیا موبائل آ گیا اب تک موبائل چینج نہیں کیا۔ اب بندہ کہے میں نے مہمان بلایا تھا، کوئی انسپیکٹر بلایا کہ آ کے میری ساری کوالٹی چیک کرو، اب گھر جا کر آپ تکلیف دے رہے ہیں اس کو، ہیں کھانے میں یار چاول نہیں بنایا، میں تو چاول کھاتا ہوں،
ارے یار کیا تم نے آج بیف بنا لیا، میں تو ہمیشہ چکن کھاتا ہوں. بندہ کہ یار آنے سے پہلے لسٹ دے دے نہیں بھائی آپ کو کیا کھانا ہے. تو یہ وہ انداز ہے، یہ ہے چند لوگوں کے اندر جو مہمان بن کر بھی لوگوں کے لیے تکلیف بنتے ہیں. یہ نہیں ہے. شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے نبی پاک کی؟ میزبان جو کھلائے کھا لیں، جدھر بٹھائے بیٹھ جائیں، پسند نہ آئے تو زبان سے نہ کہیں، ہاتھ روک لیں. لیکن ادھر تو دل توڑ کر واپس آتے ہیں. مہمان بنے بھی اور دل توڑ کر آئے. اچھا زبان سے نہیں کہا تو باہر نکل کر کیا ہوگا؟ ارے یار دیکھو کیسا کنجوس آدمی ہے، کیسا کھانا رکھا تھا، اتنا پیسہ ہے بچے کی شادی میں خرچہ ہی نہیں کیا، یہ کوئی ہال تھا کروانے والا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غیبت ہو رہی ہے. بندے کے گھر سے نکل کر اس نے کھلایا پلایا، عزت دی تمہیں، اور تم باہر نکل کر حرام کر رہے ہو. سوچیے آپ یہ کتنا پرابلم ہے ہمارے اندر کہ یعنی گناہ سے بچ ہی نہیں پا رہے. ارے شکریہ ادا کریں، دعا دے کر آئے کہ اس نے ہمیں عزت دی، اپنے گھر بلایا، گھر پہنچ کر تکلیف. یہاں تک حال برا ہے بیمار سے عیادت کرنا نہیں آتی. بیمار کی عیادت سنت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جائیں کسی بیمار کے پاس، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن بیمار کو بھی تکلیف دے کر آتے ہیں وہاں، یا تو جھوٹ بول کر آتے ہیں. عجیب، اصل میں اندازہ نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے. آپ بیمار کے پاس گئے، مثال دیتا ہوں کیسے غلطی کرتے ہیں ہم. کسی بیمار کو گئے، اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، بیچارے کو ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اور بھائی سناؤ طبیعت کیسی ہے. بیمار بھی کہتا ہے جناب بالکل ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک ہو تو ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ بالکل ٹھیک کہنا جھوٹ ہو گیا نا. وہ کہے اللہ بس جو بھی ہے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے. اچھا وہ نہیں کہتا تو ہم کہتے ہیں یار تم تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ. تو مسئلہ نہیں ہے تو گھر پہ ہونا، تو ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ یہ بھی غلط ہو گیا. تو سوال کون سا کرنا ہے، بات کون سی کرنی ہے. پھر بیمار کے پاس اتنی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر اس کے لیے تکلیف دینا ہو. ہر بندے نے ایک ہی سوال کرنا ہے، کیا ہوا تمہیں، دوائیاں کون سی کھا رہے ہو، ٹیسٹ کروائے کہ نہیں کروائے. ایسا لگتا ہے سب ڈاکٹر ہیں. اب وہ بیمار سب کو پوری سٹوری سنائے کہ جناب وہ گاڑی میں گیا تھا تو گاڑی لگ گئی تو پیر پہ چوٹ، پھر اچھا ٹیسٹ کروایا تو ایکس رے میں یہ آیا. ہر بندہ وہی پوری کہانی پوچھتا ہے جو بیمار کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو سنت یہ ہے دعا دے، کچھ دیر بیٹھے اور چلا جائے، تکلیف نہ ہو اسے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے بیمار تھے عیادت کرنے. سارے لوگ آ کر جاتے رہے، وہ واپس ہی نہ جائے. تو آخر کہتا ہے حضور لگتا ہے اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں آپ کے کمرے میں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں کنڈی لگا دوں. کہاں بیٹا جاؤ اور باہر سے کنڈی لگا دو. پھر اس کو سمجھ آئی کہ ہاں مجھے بھی باہر جانا چاہیے، تم بھی تو جاؤ نا باہر. تو یہ نہ ہو کہ ہمارا گئے سنت کام تھا، ثواب کام کرنے گئے، ادھر بھی تکلیف پہنچا کر آ گئے. تو یہ وہ علم کی کمی ہے کہ جس سے ہم مسلمانوں کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اور اب جو مجھے آخری واقعہ سنانا تھا وہ یہ تھا، دیکھیں زندگی میں بعض اوقات بڑی اچھی لائف گزر رہی ہوتی ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ سکون میں رکھے، زوال نعمت سے بچائے، مشکلوں سے بچائے. لیکن کبھی کبھی بڑا زبردست کولیپس آتا ہے، بزنس ختم ہو جاتا ہے، فیملی ٹائز ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، چلتی زندگی ہل جاتی ہے. تو اب چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو ہائے تو نہیں لی، کسی کے دل سے ہائے تو نہیں نکلی. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بار ایک شخص حکومت کا آدمی تھا، مچھلی کی مارکیٹ میں گیا جہاں پر فش مارکیٹ تھی. ایک مچھیرے نے بڑی فریش مچھلی پکڑی ہوئی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ ذرا دکھانا مچھلی کیسی ہے. اس نے مچھلی دکھائی، بڑی فریش ہے، تڑپ رہی تھی. لے کر چلتا بنا. وہ کہتا جناب میری مچھلی کے پیسے تو دے دیں. جاؤ ہم نے کبھی گورنمنٹ کے لوگوں نے پیسے دیے؟ اس کو دھکا دیا اور چل پڑا. اچھا مچھلی اتنی فریش تھی کہ پھڑکتے پھڑکتے اس بندے کے انگوٹھے پر اس نے کاٹ لیا. اس کے لیے نارمل سی بات تھی. گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ. بیوی مچھلی فرائی کرنے لگی، انگوٹھے میں انگوٹھا لال ہونا شروع ہو گیا. درد شدید بڑھتا چلا گیا. درد کا رکو ابھی کھانا بعد میں کھاؤں گا، یہ بڑا درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں. ڈاکٹر قریب ہی رہتا تھا. اس کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے بڑا چیک اپ کیا. کہا یار کمال ہے، تمہارے انگوٹھے میں تو زہر پھیل گیا ہے اور بڑا شدید زہر ہے، فوری ڈیسیژن لے لو، انگوٹھا کاٹ لو ورنہ یہ ہاتھ میں پھیل جائے گا. بندہ کہتا ہے اچھا اور کوئی حل؟ کا کوئی حل نہیں، ابھی فیصلہ کرو. کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، کاٹ دیں انگوٹھا. انگوٹھا کٹوایا، تکلیف سے برا حال، نڈھال ہو کر گھر آ کے بیٹھا. ابھی بیٹھا تھا کہ ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، پنجے میں پنجہ لال ہونا شروع ہوا، سوجنا شروع ہوا، تکلیف سے بے کل بے بس. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس. کہا ڈاکٹر تم نے تو کہا تھا انگوٹھا کاٹ دو، دیکھو ہاتھ کا کیا حال ہو گیا ہے.
کہ یار میری ڈاکٹری فیل ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا، تمہارے لیے مشورہ یہ جلدی فیصلہ کر لو، یہ ہاتھ کاٹ لو ورنہ بازو میں زہر پھیل جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، کوئی حل کا کوئی حل نہیں۔ پنجہ کٹوایا، گھر آیا، سویا، اب ہاتھ میں درد شروع ہوا، ہاتھ لال ہونا شروع ہوا، ہاتھ سوجنا شروع ہوا۔ اس کا ایک دوست بھی ساتھ تھا، کہتا یار ایک بات بتاؤ، تم نے آج کوئی نیا کام کیا ہے کیا؟ کوئی واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہتا ہاں یار ایک واقعہ تو ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہ ایک غریب آدمی کی مچھلی چھین لی تھی، پیسے نہیں دیے اس کو، وہ روتا رہا، چیختا رہا، میں نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے بندے اس مچھیرے کو ڈھونڈ لے، ابھی ابھی اس کے پاس چل معافی مانگ لے ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ دونوں دوست دوڑے دوڑے گئے، رات اس گاؤں میں مچھیرے کو تلاش کیا، مچھیرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، یہ شخص اس کے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا تم وہی ہو جو میری مچھلی چھین کر گئے تھے؟ کہا ہاں۔ اس کا دوست کہتا ہے معاف کر دو، دیکھو اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا، کتنی تکلیف میں ہے۔ غریب آدمی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب اس کے دوست نے ایک بڑا کمال کا سوال کیا اس مچھلی والے سے، کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے فش چھین کر مچھلی چھین کر گیا تو تم نے کیا کیا تھا؟ کوئی دعا کی تھی؟ کہتا ہاں میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس ظالم نے میرا مال چھینا ہے، میرے بچوں کی روزی چھین کر چلا گیا ہے، اے اللہ اب تو نے بدلہ لینا ہے، بس میں نے اپنے رب سے یہ کہا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کبھی زندگی میں کسی کی ہائے نہ لینا، کبھی طاقت کے نشے میں آ کر، مال کے نشے میں آ کر کسی کو کمزور نہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے آج یہ بندہ کمزور ہے مگر اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کی پکار عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، لوگوں کے لیے نرم کر دے۔ آپ لوگوں کا بھلا سوچیں، آپ یقین کریں، ایک طرف ہے ہائے لینا اور ایک طرف ہے دعائیں لینا۔ جب غمگین دعا دیتا ہے نا، کسی کے دل میں خوشی داخل کرو اور وہ دعا دے گا، تمہارے اپنے بگڑے کام سنور جانے ہیں، تمہاری اپنی بیماریاں دور ہو جانی ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرواؤ، وہ دل سے دعا کرے گا، اللہ تمہارے سے بیماری دور کر دے گا۔ کسی غریب کی بچی کی شادی کرواؤ، اللہ تمہارے گھر میں جو رشتوں کی رکاوٹ ہے وہ دور کر دے گا۔ آپ لوگوں کے خیر خواہ بنے، اللہ آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ پازیٹیو سوچ نصیب فرمائے، اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے، یہی ہماری دعوت اسلامی پیغام کو عام کر رہی ہے۔ آپ اس خوبصورت بڑی پیاری سنت و بھری تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ جو ڈیفینس کے رہنے والے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے، قریب ہی فیضان اسلام مسجد ہے، ایوری تھرسڈے وہاں پر مغرب سے عشاء سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عشاء کے بعد، اب ماشاءاللہ عشاء کے بعد ہو رہا ہے سردیوں میں، تو عشاء کے بعد شرکت کیا کریں۔ اور ہر سیٹرڈے بڑی خوبصورت باتیں، ابھی آپ کو کچھ باتیں امیدیں اچھی بھی لگی ہوں گی، سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہر سیٹرڈے کو صرف 2 گھنٹے کا ایک بہت خوبصورت سیشن کرتے ہیں۔ رات 9:30 بجے یہ شروع ہو جاتا ہے، لائیو مدنی چینل پر، اسے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، سب کی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں ڈی ایس پی صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنا پیارا اجتماع سجایا، اللہ اس اجتماع کی برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ بس آج سے ایک نیت کر کے جائیے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، نیت کر لیں انشاءاللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا ہوتا کیا ہے یار، میں نے تھوڑی تکلیف دی، پہل اس نے کی تھی، اس نے گالی دی پھر میں نے گالی دی، اس نے دھکا دیا پھر میں نے بدلہ لیا، میں تو سیدھا ہی جا رہا تھا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ شیطان کا بڑا عجیب وار ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، جناب آپ شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بٹن کدھر لگا ہوا ہے کہ جو جناب کبھی آپ کو شریف بنا دیتا ہے، کبھی بدماش بنا دیتا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش شریف ہوگا نا۔ اب مثال کے طور پہ مجھے کسی نے پھول دیا، میں نے بھی مسکرا کر پھول دے دیا، یہ اس نے اخلاق کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوتا ہے کہ کب کوئی بدتمیزی کرے اور اب بندہ اسے اگنور کر دے، اب معاف کر دے، اب درگزر کرے۔ تحفے کا جواب تحفے سے دیا تو کیا کیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، آقا فرماتے پہلوان وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے. گالی کے جواب گالی سے دینا تو بڑا آسان ہے, ٹٹ فار ٹٹ, جیسے کو تیسا. نہیں جناب, مزہ یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہے, اب صبر کیجئے, اب اس کو معاف کیجئے, پھر دیکھیں رب کریم کیسی عطائیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محفل کا میرا خیال سلسلہ جاری رہے گا, مجھے ایک اور جگہ بھی بیان کے لیے جانا تھا. مجھے